کہ اب ہم ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی آرمی چیف اب وہاں جا کے تڑی لگا کے آیا ہے کہ اگر ہمیں کچھ کیا نا تو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا لیڈر جب جا کے اس طرح بات کرتا ہے تو وہ ملک کی عوام خوش ہوتی ہے 100 اختلافات کے باوجود. لیکن ہم لوگ ہر چیز کو الٹا پہ بیوقوف بنانے کے لیے تڑی لگاتی ہے, ابے لوگوں کو الو بنانے کے لیے. تو سوچتے رہو, منفی سوچ سوچ کے مر جاؤ بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ آرمی چیف سے محبت کریں, آپ کا ذاتی ہیڈک ہے, اچھا ہے برا ہے, ہمیں کیا کسی کی ذاتیات سے, لیکن ایک ملک کا ایک اچھا پیغام تو چلا گیا نا. تھوڑی تڑی شڑی, اور تڑی لگانے کے لیے پیچھے دم ہو تو تڑی لگتی ہے. کسی بھی ملک کی آرمی بلا وجہ کی تڑیاں نہیں لگاتی ہے. اس کو پتا ہے تڑی کا جواب آگے سے تڑی میں آئے گا. یہ وہ تڑی نہیں ہے جو فلموں میں لگائی جاتی ہے, اوے یہ کر دوں گا ڈیشن ڈیشن. یہ فلموں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایم آئی وہ لوگ تڑی بے وقوفی میں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں افورڈ نہیں کر پاتے. تو جب ایک فوج ہو اور اس کا چیف جب تڑی لگاتا ہے تو اس تڑی کے پیچھے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے پاس پاور ہے کہ یہاں تڑی بنتی ہے. امریکہ کو تڑی نہیں لگائی, لیکن وہاں جا کے دنیا کو تڑی لگا دی ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. ایک آدمی نے کسی سے کہا یہاں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے محنت کی, یونیورسٹیوں میں پڑھے, اور ان کے جیسے اور بھی سائنٹسٹ تھے اس میں, اور بہت سارے سائنسدان تھے. اکیلے آدمی کی محنت نہیں ہوتی. یورینیم کو لانا, اس کو پھر ایک اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس کو صاف کرتے ہیں, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی, ہاں نہیں افزودگی اس کی. تو بہت مشکل کام ہے, ایران نہیں کر پایا اب تک یہ کام. یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بھائی پڑھائی لکھائی چاہیے تھی جو انہوں نے کی, اور پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا. ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی خود مذہبی آدمی تھے, 5 ٹائم کے نمازی تھے, علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. مذہب کی موٹیویشن کے بغیر نا اتنا پاورفل کام ہو نہیں سکتا. یہ دنیا کے لیے ہو نہیں سکتا ایسا, جب تک پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے تو بنا لیا, بھائی وہ تو پہلے سے پاورفل لوگ ہیں نا. ان وسائل کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر لینا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ جتنے سائنٹسٹ ہیں سب نیک پرہیزگار ہیں. جامعۃ الرشید آ چکے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایک ساتھی آئے, وہ بھی ایٹمی سائنسدان ہے, ایٹم بم بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. جامعۃ الرشید میں ان کا بیان ہوا, ہم سمجھے کوئی ریمنڈ سے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ہوئی, اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے. لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں, میں سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے, وہ سب کو پتا ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو, لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں, کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں, سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت, جمہوریت کا منجن, بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے. سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے, جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف, کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی, اس کو نہیں لٹکانا ہے, یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے, تو جج نہیں فیصلہ کرتا. ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا, تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے جمہوریت بھی ہے, آمریت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں, ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, تعلیم کی, ایجوکیشن کی. تو اس لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا, عزت نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے, اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا, دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں امریکہ گیا, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں, بڑی داڑیاں ان کی, نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا, گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا, جو کیلیفورنیا وہ ہب ہے, لاس اینجلس, ایل اے کہتے ہیں اس کو, ایل اے, تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا, انڈین پاکستانی ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے. گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا, 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار, یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی. کیا خیال ہے, وہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں. ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی, ایک ناڑا ادھر جا رہا ہے, ایک ناڑا. ابھی ایک لطیفہ ہے, وہ مسجد میں سنانے کا تو ہے, اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ پہ آنے کا نہیں. اکیلے میں ناڑے پہ زبردست خاندانی لطیفہ ہے. تو
اس لیے میرے بھائی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میں نے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں قصہ مشہور ہو گیا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے پڑھاتے ہیں نا اس کو, بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں, وہ میرا قصور نہیں ہے. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے, میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا, میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا. نہیں, میں نے باکسر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا میں نے کیا بننا ہے, باکسر, ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا, کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل, اب میں کیا کروں اس میں. اب زبردستی والا حساب نہیں ہے, بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے, تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں, کمانے کے لیے بزنس ہے, کمانے کے لیے کیا ہے بزنس. البتہ وہ شعبہ, ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے, اس میں انسانیت کی خدمت ہے اور بہت مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے. اس ڈاکٹر کو آپ نے میڈیکل سائنس چھڑا کے بزنس پہ لگا دیا تو پیسہ تو کما لے گا وہ, لیکن بھائی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ڈاکٹر بننے کی, لوگوں کی جان بچانے کی, تو پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ کیسے ہوتے, زیادہ پیسہ آنے سے بھی تو خدمت ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ زیادہ پیسہ کما کے وہ کر رہے ہیں خدمت, اس کے لیے بہت زیادہ دماغ نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر کے لیے یا عالم کے لیے, اب عالم بننے میں پیسہ نہیں ہے لیکن دین کی خدمت کتنی زیادہ ہے. تو جس بچے میں نے دیکھ رہا ہوں عالم کا ذوق ہے, اس کو میں نے بولا بھائی تم پیسے کی فکر چھوڑ دو, تم نے کیا بننا ہے مولانا. لیکن یہ کام بھی میں زبردستی نہیں کرتا. ایک بچہ نہیں بننا چاہ رہا میں خود, تمہیں مولوی ہی بننا ہے, وہ کہیں کا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ چیز اپنے شوق سے ہوتی ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. میں بھی اپنے شوق سے دین کے علم کی طرف آیا نا, تو ٹوٹے پھوٹی اللہ نے کچھ علم عطا فرما دیا. اگر گن پوائنٹ پہ آتا تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. ماں باپ بچے کو زبردستی حفظ کرا رہے ہوتے ہیں بندوق رکھ کے, تو وہ تھوڑی کچھ بھی نہیں بنے گا. وہ مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں, وہاں دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں, پھر زندگیاں برباد, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی میں یہ بھی ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے ساتھ گھومتا ہے, 10 سال سے آپ کے ساتھ ہے, شادی کیوں نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ نہیں شادی کر, میں تانے دے دے کے کسی کی شادی نہیں کراؤں گا. اب مجھے کیا پتا ہے کیوں نہیں کر رہا, بھائی اس کا ہیڈک ہے. تو زبردستی شادی ہوتی ہے کسی کی, زبردستی دلہن سے بولے گا میں پتہ نہیں کس سلسلے میں آ گیا, ابا سے تھوڑی ہے. تو اپنی محبت کا کام ہے بھائی, آپ کا دل چاہ رہا ہے کرو, نہیں چاہ رہا بھاڑ میں جاؤ نہیں کرو. تو ہم کسی کی شخصیت کو اس میں ہدف نہیں بناتے, وہ جائے اس کا. تو یہ کام شوق سے ہوتے ہیں. ہاں شادی کا شوق پیدا کرنا میرے ذمے ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوتا رہتا. اتنا شوق بھر دوں گا کہ تمہیں خود شرم آنے لگے گی کہ یار کیا زندگی ہے یار. تو اس لیے تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھیں. ہاں کچھ ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی بڑا ویژن نہیں ہوتا. اب ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہو, بے شک مینیجر ہی ہو, اب کیا کرے گا اس مینیجر بن کے تو, اس سے کیا لوگوں کو کیا, اس مینجمنٹ سے کیا فائدہ ہوگا. تنخواہ آ جائے گی, کماؤ کود تھوڑے سے بن جاؤ گے, گاڑی مل جائے گی, لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو, کولڈ ڈرنک. صحیح ہے نا. ڈاکٹر تو علاج دے رہا ہے نا لوگوں کو, ایک سول انجینئر لوگوں کو تعمیر کر کے دے رہا ہے, کنسٹرکشن لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, میپ بنا رہا ہے, یہ تو بنیادی بیسک ضرورتیں ہیں. لیکن ایک جو ہے کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کرنے والا کیا, پیزا کمپنی میں جاب کر رہا ہے, مینیجر بنا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, لوگوں کو پیزے کھلا کھلا کے اور گول بنا رہا ہے. تو پیسہ تو مل جائے گا, ٹھیک ہے حلال ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اس سے پھر اپنا بزنس بہتر ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے, ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے, وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک دن ترقی ہو کے تیرا اپنا ٹماٹر کا بزنس ہوگا. تو ایسے میں دوسرے کے بزنس کو پروموٹ کرنا مجبوری میں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. اس سے وہ غریب اچھا ہے جو ویژنری ہے, جو لوگوں کو کوئی, جیسے علماء ہم نے دیکھے ہیں بہت غریب ہوتے ہیں لیکن علم ہے, ان کا مسائل بتا رہے ہیں, تحقیقی کام ہے, اس سے قوم کو فائدہ بہت ہو رہا ہے. امام شافعی کا تو قول ہے 2 ہی علم کو میں علم مانتا ہوں, ایک میڈیکل سائنس کا علم اور ایک دین کا علم. وہ تو کسی تیسرے علم کو علم ہی نہیں مانتے, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. اب زمانے میں اور بھی بہت سارے علوم ہیں جن میں مہارت کی ضرورت ہے. تو اس لیے تعلیم جو ہے نا یہ ہلکی چیز نہیں ہے. بعض لوگوں نے یوٹیوب پہ بزنس کر کے نا تعلیم کی ویلیو ختم کر دی ہے. سارے کاروباری بن گئے, دولت تو آ جائے گی, ایجوکیشن ختم. پھر کوئی تہذیب, ایجوکیشن انسان کو مہذب کرتی ہے, اس میں میچورٹی لے کر آتی ہے, اس کے دماغ کو نکھارتی ہے. تو اس لیے تعلیم کو فوکس کرو. یہ میں نے کس پہ جواب دیا ہے, سوال کیا تھا پیچھے والے. ہاں بھائی مالدار ہے, رکشا غریب, تو بھائی تم, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمارا ارادہ یہ تھا 2 چیزوں کو ہم فوکس کریں گے, ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. البتہ یہ جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں تو ایک دم پھر بہت بڑی تباہی ہے نا, تو اس میں تو پھر تو یہ 2-3 کام ہیں ہمارے. باقی جو عام غریب مساکین ہیں, ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی غربت کو دور کرے, لیکن فی الحال ہمارا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے نہیں کیونکہ اس کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں. پھر اس میں تحقیق کرنا کون مستحق ہے. بعض دفعہ کوئی مستحق ہوتا ہے, اس کو دینا شروع کرو, اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, وہ پھر بھی گنا بنا ہوا لے رہا ہوتا ہے. تو وہ گنے, وہ ایسے گنے بنتے ہیں, جب بھی آئیں گے منہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے اس کو دے دے یار, زکات دے دے ہم. تو اس لیے ہمارا یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے اور بہت سارے ٹرسٹ ہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے ابھی دائرہ کار میں یہ ہے نہیں, تو
اس سلسلے میں تشریف نہ لائیں، یہ کہنا مقصد۔ میں دعائیں دے کے بھیج دیتا ہوں، ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، ہم پیسے مانگ رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں۔ ایک عورت تھی نا، گاڑی چلا رہی تھی تو ایک سگنل پہ رکی، ایک فقیر آیا، بہن اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے، مشورہ نہیں مانگا آپ سے۔ مفتی صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، میں نے اپنے علاقے کے مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے، سوال میرا ہے کہ ہم وقف کے نظام کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ نہریں صدقہ جاریہ ہیں، آپ کا پیسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے صحیح جگہ خرچ ہوگا۔ مثال کے طور پر کہیں اونچی پانی کی ٹینکی ہے، چھوٹا سا باغیچہ علاقے کے لوگوں کے لیے پارکنگ کی جگہ، حضرت عثمان کا پکا واسطے تھے۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے، انڈاؤمنٹ وقف یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ مسلمان سوسائٹیاں مدارس بھی اسی پہ چلاتی تھی اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی اسی پہ، تو یہی ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ کام ایسے جو وقف پہ ہو نہیں سکتے، مثال کے علاقے کی صفائی کروانی ہے تو اب علاقے کی صفائی کیا ٹینکی بنا دے، کیا کریں؟ وہ تو ڈیلی بیسس پہ کوئی جمع دار آئے گا، صاف کرے گا، لوگوں میں اویئرنیس ہوگی، یا اس کے لیے ہم کوئی فنڈ بنا دیں، یہ صفائی کا تو فنڈ میں پیسے نہیں دیتے لوگ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے درخت لگانے تھے، میں نے اپنے علاقے میں نہیں لگائے، تو میں نے کہا بھائی ہم اگر ایم ٹی ایم فاؤنڈیشن سے اپنے علاقے میں درخت لگائیں تو ایک سوالیہ نشان ہوگا، لو بھائی دنیا بھر سے چندہ آ رہا ہے اور اپنے علاقے کو چمکانا شروع کر دیا۔ تو میں نے درخت لگائے 4 کے چرنگی پہ جا کے، صحیح ہے نا، جو ہمارے علاقے سے بہت دور۔ مفتی صاحب ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں کچھ لوگ زمین کھود رہے ہیں اور سونا نکل رہا ہے، ویڈیو کمپیوٹر سے بنائی گئی تھی لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریائے فرات سے سونا نکل آیا۔ ابے بھائی اے آئی نے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، انٹرنیٹ سے یوٹیوب سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا لوگوں کو، اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، اعتماد ہی ختم ہو جائے گا، لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے۔ تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اب یہ تو میرا ہیڈک نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ مطلب انٹرنیٹ سے کل کو اگر کوئی ویڈیو بنا دے کہ امام مہدی آ گئے اور یہ دیکھیں افواج زمین میں دس گئیں، تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہوگا کہ ان کی مدد کرے۔ نہیں بھائی کوئی لازم نہیں ہوگا، پہلے تحقیق کرے گا کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ اے آئی سے جعلی ویڈیوز بنتی ہے لیکن آپ تحقیق بھی تو کر سکتے ہو نا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تحقیق نہ کر سکو۔ اب میری کسی لڑکی کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں، آپ ہم سے پوچھ لو، ہم بتا دیں گے، بیان دے دیں گے، بھائی نہیں ہمارا کوئی سے تعلق نہیں ہے، تو تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، جہاں منگنی ہوئی وہ میرے منع کرنے کے باوجود میری تصاویر اور ویڈیو بنواتے ہیں، کیا مجھے اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ ان کو منع کریں، تصاویر مت بنائیں، لیکن اگر رشتہ اچھا ہے نا تو اس بیس پہ رشتے کا انکار نہ کرے، کیونکہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں۔ غلط ہے پردے دار لڑکی کی تصویریں بنانا، لیکن لڑکیوں کے مسائل اتنے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا تو اگلا ایسا آئے گا جو آپ کو پردہ ہی نہیں کرنے دے گا۔ تو اس لیے اسلام کا بھی اصول ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے۔ جیسے بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے، اب لڑکی والے بعض دفعہ پخ لگا دیتے ہیں بارات نہیں کریں گے، اس پہ لڑکا والے انکار کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اتنی نوبت پہنچ رہی ہے تو کر لو بارات، کوئی حرام تھوڑی ہے۔ تو اس لیے اگر وہ لڑکا اچھا ہے اس کو منع کرے، تصویریں نہ بنائے، لیکن بنا رہا ہے ڈیجیٹل تصویریں اپنے پاس ہی رکھ رہا ہے نا، دوستوں میں شیئر تھوڑی کر رہا ہے وہ، تو چلاؤ پھر اتنا زیادہ نیک بننے کی، نیک تو جتنا زیادہ بنو اچھا ہے، میری ہر بات کو نا لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے کئی بیان میں کہہ دیا کہ اتنا زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ ایک صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی اور قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کہہ رہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا نیک بن سکتے ہو بنو، اور یہ مولوی کہہ رہے اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کسی کے کلام کا مطلب ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے اتنا نیک بننا کہ افورڈ ہی نہ کر سکو اور برداشت سے باہر ہو جائے اور پھر اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جاؤ، یہ مطلب ہے میرے کلام کا۔ اتنا زیادہ نیک بننے لگے کہ وہ برداشت نہیں ہوا تو پھر یوٹن لیا تو بالکل ہی مارکیٹ سے، یہ ایسے فاسق بعض لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان پہ تقوی کا وہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے، تھوڑے دن تک وہ چلیں گے صوفی بن کے، اس کے بعد وہ فرض نماز سے بھی گئے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک بننا غلط بات ہے، تو جتنا نیک بنو اتنا اچھا ہے، لیکن افورڈ تو کرو اس کو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جن صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ آپ نہ پڑھیں ہمارے پیچھے نماز، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگلے کی بات کو جب دو مطلب نکلتے ہیں صحیح بھی اور غلط بھی، تو غلط مطلب کیوں لے رہے ہو بھائی؟ کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیک بننے سے روکے گا؟ اب جیسے میں اس خاتون کو کہہ رہا ہوں کہ رشتہ نہ توڑو بھائی، اب ایک لڑکی تھی فل باپردہ ڈاکٹر بن رہی تھی، وہ میڈیکل کالج میں فل باپردہ ہو کے جاتی تھی، ہاتھوں میں گلوز پہنتی تھی، فل برقع، میں جانتا تھا اس کو پرسنلی، بہت نیک ہے، ہماری اسی گلی میں رہتی تھی، میرے گھر والے جانتے تھے اس کو۔ وہ میڈیکل کالج میں 2 سال ہو گئے اس کو۔ اب کسی مولوی صاحب سے اس نے پوچھا، مولوی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو میڈیکل کالج میں، کیونکہ ماحول بہت خراب ہوتا ہے، اور پھر واقعات سنائے، وہ فلاں کی لڑکی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور ہاؤس جاب میں وغیرہ وغیرہ اتنے واقعات سنائے، وہ لڑکی نے چھوڑ دی جاب، سوری جاب کہہ رہا ہوں، تعلیم چھوڑ دی۔ 2 سال ہو چکے تھے۔ اب بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں، تمہارا باپ پیسے دے گا تو 2 سال کی جو فیسیں بھری ہیں اس نے، اس کے باپ نے ہے بھائی، اس کے ابا میرے پاس آئے، میں نے کہا آپ اپنی بچی سے میری بات کراؤ، میں نے کہا آپ کو 2 سال میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی میں گلوز پہنتی ہوں ہاتھوں میں، اتنی نیک۔ میں نے کہا آپ جیسیوں کو تو جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو، آپ جیسی اگر کوئی اتنی مضبوط دیندار ہے جو 2 سال میں بھی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوئی ہے،
اور ہاتھوں میں گلوز پہن کے جا رہی ہے اور اتنی اچھی ڈاکٹر بنی وہ. بعد میں جب میں نے اس کو بولا نا کہ آپ پڑھو, بہت زیادہ اچھے نمبر آئے اس کے. اور تو میں نے اس کے ابا کو کہا, میں نے کہا وہ کہہ رہی نہیں علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ عین بڑا اچھا نکلتا ہے نا, جب انسان میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے تو ہا اور عین حلق سے نکالتا ہے وہ. میں نے کہا بھائی میں بھی مولانا ہوں, میں فتویٰ دے رہا ہوں, آپ پڑھ لیں. آپ جیسے لوگوں پہ جانے سے ماحول اچھا ہوگا, کیونکہ بگڑنا ہوتا ہے 2 سال بہت ہوتے ہیں بگڑنے کے لیے, اور آپ کے باپ کا 2 سال جو خرچہ ہوا ہے وہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح میں نے بات نہیں کی, تو میں آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں, وہاں تو بڑی تمیز سے بات کی میں نے. وہ بھی تو ہے نا, باپ کہہ رہا ہے تم نے فتویٰ دے دیا میرے دوست, جب کرنا تھا تو 2 سال پہلے کر لیتے یہ کام, میری جو 2 سال کی کم تھوڑی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی فیس ہے. بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں سوسائٹی میں جو قابل عمل نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں. تو خیر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی میں ذمہ داری لے رہا ہوں اور آپ دین پہ اور قائم رہو, بلکہ آپ جیسے لوگ جائیں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا کہ پردے کے ساتھ بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ زیادہ اچھا ڈاکٹر, الحمدللہ بن گئی, اس کی شادی بھی ہو گئی, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس کے, اور اچھی اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یعنی ایک اچھی ڈاکٹر ہے, اور شادی بھی میرا خیال ہے اس کی ڈاکٹر سے ہی ہوئی, تو بلکہ ڈاکٹر سے ہی ہوئی شادی, خیال نہیں ہے مجھے بھی یاد آیا کہ پرانا واقعہ ڈاکٹر ہی سے شادی ہوئی اس کی. تو کیا بات سے چل رہی تھی, پھر ہم دائیں نکل جاتے ہیں. ہاں تو میرا مقصد تھا, اب میں اس کو یہی کہوں گا نا, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, میں یہی کہوں گا نا. آپ کو کیا لو بھائی, ایک مفتی کہہ رہا ہے, دوسرا مفتی وہ کہہ رہا ہے فل نیک بنو, اتنا نیک بنو کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, اور یہ کہہ رہے ہیں اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے, اتنا نیک بننے کا مطلب بہت نیک بنو, کہ نیکی کا یہ کانسیپٹ کہ ابا کے 2 سال کے پیسے برباد کر دو, یہ غلط ہو جائے گا. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے, اتنا زیادہ شدت والی راہ جب اختیار کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے, سب سے پہلے باپ بدل ہوتا ہے مولاناؤں سے. وہ باقی بچوں کو کہتا ہے کہ ان کو کسی مولوی کے بیان میں نہیں بٹھاؤ, پھر وہ کسی دن پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ بیٹھتے نہیں تھے کسی بزرگ کے بیان میں, کیونکہ بزرگ ان کو وہ والا تقویٰ سکھا رہے ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر بچی کی جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو بزرگ بھی شادی نہیں کر رہا ہوگا. آج کل بزرگ کو بھی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے ہوتی ہے. گاؤں دیہات کا ہوگا, ریڑھی لگا رہا ہوگا, ٹماٹر بیچ رہا ہوگا, کہتا ہے لڑکی کم از کم مؤسس ہونی چاہیے. غلط ہے سوچ, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا کھوپڑی تو آؤٹ ہے. پھر رشتوں میں پرابلم, بیسیوں قسم کے مسائل, پھر وہ لڑکی بھی ڈپریشن میں, بہت سارے مسائل ہیں. تو بھائی جو کچھ چیزیں بولنے کی حد تک ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری, اور تعلیم اس کو وہ دلاؤ جو اس کے فائدے کی ہے, یہ جس کی پبلک کو ضرورت ہے. ہر چیز خواتین کو سکھائی جا رہی ہے, یہ تو غلط ہے نا یار. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فوج میں بچیوں کو بھیجنا کیسا ہے, میں نے کہا مرد ختم ہو گئے ہیں کیا, آدمی مر گئے ہیں دنیا میں, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا اس کی. بارڈر پہ لڑنے کے لیے مرد چاہیے, آدمی چاہیے, انٹیاں نہیں چاہیے. ہوتی ہیں کچھ خواتین پائلٹ بن جاتی ہیں, میں بھی ملا ہوں ایسی پائلٹ خواتین سے, پاکستانی پائلٹ خواتین سے, جگرا ہے ان کا, جہاز اڑا لیا انہوں نے, لیکن یہ تو ہزاروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے ایسی خواتین. نارمل عورت نہیں, اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو پائلٹ بنایا جائے, اس کو فوج میں لڑنے کے لیے بھیجا جائے. تو کیوں سوسائٹی میں ایسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا پیدا ہو گئی جو جہاز لے کے طلبازیاں ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے. صحابیات میں بھی 2-4 خواتین ایسی تھی جو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑی ہیں. حضرت خولہ جو تھی جنگی ٹوپی پہن کے باقاعدہ لڑی, لوگ مر سمجھ رہے تھے ان کو. تو لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں کہ آپ فوج آرمی میں جائیں, آپ پائلٹ بنیں. نہیں بھائی, سارا نظام خراب ہو جائے گا اس سے. عورت گھر کے لیے میڈیکل سائنس تو ضرور, اس میں تو لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے نا. ہم بھی اپنے گھر کی مستورات کو کہیں علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ڈینٹسٹ بنے ہوئے میل ڈاکٹر, اور لڑکیوں کے علاج کر رہے ہیں. وہ ڈینٹسٹ میں فیمیل ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے بھائی. فوری طور پر ڈینٹسٹ لڑکیوں کا ایک جماعت ہونی چاہیے, ایکسپرٹ ڈاکٹر, تاکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں کریں یار. اب اس میں کہ لڑکیاں ڈینٹسٹ بھی نہ بنے, تو بھائی یہ تو ایک بے حیائی کو آپ ایک پروموٹ کر رہے ہو. تو جن شعبوں میں ضرورت ہے ان میں تو ٹھیک. کمزور مالی حیثیت کی وجہ سے سسرال والے زکوٰۃ کے پیسوں سے آ کر مجھے تحفے تحائف دیں, تو کیا اس جگہ رشتہ کرنا جبکہ میرے والدین کے گھر میں کشادگی ہے؟ سسرال والے زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں, ان کو بتا دو ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں, پھر بھی دے رہے ہیں تو کھا جاؤ, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. وہ اتنا اچھا سسرال میں نے دیکھے نہیں ہے کہ آ کے تعاون کر رہا ہے. یہ آنکھ کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ خواب تھا. مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کو فالو کرے, بریلوی, اہل حدیث یا دیوبندی؟ یہ کئی بار اس کا جواب دے چکا ہوں. کسی فرقے کو فالو نہ کرو, اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو فالو کرو. وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو ہوا یہ ہے, عبداللہ بن مسعود گئے کوفہ, حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دارالخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایہ درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا, سمجھ رہے ہو. لہذا
حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے، کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا، ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاوی تھے، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقی آراء ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے، سمجھ رہے، جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی. تو